إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھے چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب مقام حساب پر آ پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، کیا تم بغیر غور و فکر کے میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے انہیں کاملاً جان بھی نہیں سکے تھے؟ یا تم خود ہی بتاؤ، اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم حق کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، سو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے سورہ نمل کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے 3 آیتیں یعنی کہ 83، 84 اور 85 سورہ نمل کی تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو ایک ایک گروہ کو الگ کر لیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اب اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، تو اس میں ہم سب سے پہلے حشر کا معنی اور فوجن جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں اس کا معنی اور امت کسے کہتے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ حشر کا معنی جمع کرنا ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں اس سے مراد ہے کہ سب لوگوں کو محشر میں جمع کرنے کے بعد کفار کو عذاب کے لیے جمع کرنا۔ اور امت لوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے۔ پھر امت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت۔ امت دعوت اس کو کہتے ہیں جس جماعت کو اللہ کا رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور امت اجابت اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو رسول کے لیے دیے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور رسول پر ایمان لے آئے۔ اور فوج اس جماعت کو کہتے ہیں جو تیزی سے کسی طرف پیش قدمی کر رہی ہو۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کا جو تفسیر ہوئی یا معنی ہوا وہ یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کو وہ وقت یاد دلائیے جب ہم تمام انبیاء کی امتوں میں سے ان گروہوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ یوزعون کا جو معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جمع کیا جائے گا یا ان کو روک لیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج سے مراد اس گروہ کے رئیس ہوں، یعنی ہر امت کے لوگوں میں سے ان کے رئیسوں اور سرداروں کو روک لیا جائے گا حتیٰ کہ عوام آ کر ان سے مل جائیں، جیسا کہ فرعون ہے جو ان کے پیروکار تھے، جو رئیس ہیں، بڑے جو سردار ہیں جن کو فالو کرتے تھے، ان کو جب روکا جائے گا تاکہ جو ان کے لوگ ان کی پیروکار ہیں جو ان کی تباہ کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں، جیسا کہ فرعون ہے، نمرود ہے اور ابی بن خلف، ان سب کو روک لیا جائے گا تاکہ ان کے متبعین، ان کی تباہ کرنے والے، ان کے پیروکار، ان کے پیچھے چلنے والے آ کر ان کے ساتھ مل جائیں۔ پھر ان سب کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟
سوال کیا جائے گا، یعنی میں نے اپنے رسولوں پر جو آیتیں نازل کی تھیں تو تم نے ان کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، یا میں نے اپنی توحید پر جو دلائل قائم کیے تھے تم نے ان کا انکار کیا تھا؟ حالانکہ تم نے دلائل کے ساتھ ان آیات کے باطل ہونے کو نہیں جانا تھا، بلکہ تم نے بغیر دلائل کے جہالت سے ان آیتوں کا انکار کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ زجر و تبیخ کرتے ہوئے فرمائے گا، جب تم نے ان آیتوں پر بحث و تبحیث نہیں کی اور ان پر غور و فکر نہیں کیا تو تم کیا کرتے رہے تھے؟ یہ سوال کیا جائے گا بغیر تصدیق کیے، یعنی کہ منو عن جو ہے کسی بھی اسکالر کو سن لیا اور بات مان لی اور پریشان ہو گئے اور آگے سے کلپ جو ہے وائرل کرنا شروع کر دیا، وہ اپنے فیڈ بیک لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے کوئی ایسی بات انوکھی انہونی سی کر دیتے ہیں، پوری تصدیق نہیں ہوتی، نہ حدیث کا مطالعہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ زانو تلمذ مدارس میں طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، بس جو بات ملتی ہے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، اور وہ بس امت کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو یعنی کہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، تو یہی سوال کیا جائے گا اور کہے گا، اور جب ان کی ظلم کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب واقع ہو جائے گا تو وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس اپنے شرک اور دیگر برے اعمال پر کوئی عذر ہوگا اور نہ ہی کوئی دلیل ہوگی، کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے، کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ دنیا میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء اکرام، جتنے بھی رسول تشریف لائے ہیں، ان سب کی جو امتیں تھیں، جو ان میں سے چند لوگ ایمان لائے، باقی جو سارے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہر نبی کو انہوں نے جب جھٹلایا تو کیا الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں۔ سب نے، سب انبیاء اور رسل کی جو قومیں تھیں ان سب نے یہ ایک ہی بات، اور وہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو تب بھی جو کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے، ان کا بھی یہی تھا۔ تو اس وقت جب اللہ پاک ان کے سامنے سوال کرے گا کہ تم کس بات پہ جھگڑتے تھے، کس بات کی وجہ سے تو کیا چیز تھی جو تو نے بغیر تصدیق کیے، بغیر غور و فکر کیے تو نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، اس وقت پھر کیا ہوگا کہ کوئی ان کے پاس نہ تو دلیل ہوگی اور نہ ہی کوئی عذر، کوئی بہانہ پیش کر سکیں گے۔ اور اکثر مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اس لیے کہ وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 86 دیکھیے، فرمایا الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ 87 دیکھیے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، اور دن کو امور حیات کی نگرانی کے لیے روشن، یعنی اشیاء کو دکھانے اور سلجھانے والے بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ گھبرا جائیں گے، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہے گا نہیں گھبرائیں گے، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر وہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسی حکمت بالغہ سے رات اور دن کو بنایا ہے۔ رات کو اس لیے بنایا کہ وہ کام کاج کی مشقت کی وجہ سے اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام پہنچائیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا جو ہے نا قدر اس سے پوچھو جو ایک انسان بہت شدید بیمار ہوتا ہے، اس کی رات کٹنے کو نہیں آتی، یا گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، کسی تکلیف میں، کسی کرب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ وقت کٹنے کو نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے کتنی خوبصورت یہ نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ نے رات بنائی ہے تاکہ جو اعضاء ہیں، جو تھک جاتے ہیں، ان کو آرام پہنچ جائے، اور دن کو بنایا اللہ پاک نے تاکہ وہ رات کو آرام کرنے کے بعد پھر تازہ دم ہو کر دن کی روشنی میں حصول رزق کے لیے جد و جہد کریں۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے، اور ہدایت کو گمراہی سے اور گمراہی کو ہدایت میں ڈھال دیتا ہے، ظلمت نور کو ظلمت سے اور ظلمت کو نور میں ڈھال دیتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا علم اور قدرت ہر چیز کو محیط ہو
اور जिसका इल्म हर चीज़ को शामिल हो और जिसकी कुदरत हर चीज़ पर हावी हो, वही उस कायनात को पैदा करने वाला और वही वाहिद है, उसके शरीक और मुआवन नहीं है कोई, उसके इस काम में ना कोई शरीक है ना कोई ही मददगार है। हमें दुनिया में मदद की ज़रूरत होती है, पल पल ज़रूरत होती है। हमने कोई भी काम करना है, किसी तरह का भी है, तो हमें कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई मदद चाहिए होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वाहिद है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना ही इस कायनात को बनाने में उसका कोई मददगार है। क्योंकि अगर वो वाहिद ना होता तो दिन रात के तवातुर और तसलसल में ये यकसानियत और नज़्म ज़बत ना होती। हमेशा गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, और सर्दियों में हमेशा दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। और ये आयत लोगों को मारने के बाद जिंदा करना और हश्र व नशर पर दिलालत करती है, क्योंकि जो ज़ात इस पर कादिर है कि दिन को नूर की जुल्मत और रात की जुल्मत को नूर से बदल दे, वो ज़िंदगी को मौत से और मौत को ज़िंदगी से बदलने पर भी कादिर है। और मेरी प्यारी बहनों, ये जो आया मुबारका है ये नबूवत पर भी दलालत करती है, क्योंकि अल्लाह ताला मखलूक के मुनाफे के लिए दिन के बाद रात को और रात के बाद दिन को लाता है, और नबियों और रसूलों को अहकाम शरिया की तबलीग के लिए मखलूक की तरफ भेजने में मखलूक के मुनाफे हैं। इसमें मनफियत है मखलूक के लिए भी, जो अल्लाह ने अपने अम्बिया को भेजा, रसूलों को भेजा। जिस तरह दिन और रात के तवारुद में मखलूक का सरफ़ दुनिया में नफ़ा है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर अमल करने में भी दुनिया में भी क्या है, नफ़ा ही होता है, और आखिरत में भी नफ़ा होता है। तो ये जो आया मुबारका है ये आयत तौहीद है, आखिरत और रिसालत तीनों असूली मबाहिस के असबात के लिए ये आया मुबारका काफ़ी है। अब इस आया मुबारका के आखिर में फरमाया कि इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। हालांकि उसमें तो तमाम मखलूक के लिए निशानियां हैं, लेकिन यह है कि फ़ी नफ्स ही जो है इस आयत में तमाम मखलूक के लिए निशानियां हैं, लेकिन इन निशानियों से फ़ायदा सिर्फ ईमान लाने वाले ही हासिल करते हैं। इसलिए फरमाया इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। अब इसके जो बाद वाली आया मुबारका में फरमाया कि जो सूर फूंका जाएगा, तो देखिए कि अब जो है सूर फूकने का जो जिक्र आया है, तो इसका जो लुग़वी माना होता है वो बगल होता है, बोक, बोक भी कहा जाता है, सींग भी कहा जाता है। यानी कि जो सींग की वजह की कोई चीज़ जिसमें फूंक मारकर फूंका जा सके। इसके बारे में अल्लामा रागिब अस्फ़हानी लिखते हैं कि ये सींग की तरह की कोई चीज़ है जिसमें फूंक मारी जाती है, तो अल्लाह ताला इस फूंक को सूरतों और रूहों को उनके अजसाम में मुंतकिल होने का सबब बना देगा। एक रवायत में यह भी आता है कि सूर में तमाम इंसानों की सूरतें हैं। अल्लाह अकबर। अलामा अल मुबारक बिन मोहम्मद इब्न अल असीद जजरी जो हैं वो लिखते हैं कि सूर एक सींग है जिसमें हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मुर्दों को महशर की तरफ जमा करने के लिए फूंक मारेंगे। तो मुल्ला अली कारी जो है वो ये लिखते हैं, ये तारीफ दूसरी बार सूर फूकने के एतबार से है, क्योंकि पहली बार सूर फूकने से तमाम लोग मर जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, सूर से मुतल्लिक हमें अहादीस जो मिलती हैं, इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़िंदगी से कैसे लुत्फ़ हासिल करूं जबकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में रखा है और उसने अपने कान लगाए हुए हैं और अपनी पेशानी टेढ़ी की हुई है। वो मुंतज़िर है कि उसको कब सूर फूंकने का हुक्म दिया जाए। सुनन तिरमिज़ी, मसनद हमीदी, मसनद अहमद, मसनद अबू याला, सही इब्ने हबान, अल मुस्तदरक में ये हदीस मुबारक रकम की गई है। मेरे और आपके आका करीम फरमा रहे हैं कि मैं कैसे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाऊं, और आज हमारी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े रह गए हैं, अयाशियाँ ही अयाशियाँ रह गई हैं। ताइशात में हम इतना पड़ गए हैं कि हमें मौत ही भूल गई है। और जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिनसे मोहब्बत का हम दावा करते हैं, वो फरमा रहे हैं कि मैं ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे हासिल करूं जबकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में रखा हुआ है और उसने अपने कान लगाए हुए हैं और अपनी पेशानी टेढ़ी की हुई है, और वो मुंतज़िर है कि उसको कब सूर फूंकने का हुक्म दिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन दारमी में रकम की गई है यह हदीस मुबारक। इसमें भी इख्तलाफ है कि सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा, 4 मरतबा, 3 मरतबा या 2 मरतबा। ज़्यादातर जो मुहक्किकीन हैं, जो उलमाए कराम हैं,
ان کا اس پر اتفاق ہے کہ سور میں صرف 2 مرتبہ جو ہے وہ پھونکا جائے گا. پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے. اس دلیل میں، اس احادیث کے دلائل میں ہمیں مزید احادیث ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں نے کہا 40 ماہ؟ انہوں نے پھر کہا میں نہیں کہہ سکتا. تو لوگوں نے کہا 40 سال؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک ہڈی کے سوا انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی اور وہ دم کی ہڈی کا سرا ہے. یعنی انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی بس نہیں گلتی سڑتی، انسان سارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے یہ جو ہڈی ہے باقی رہتی، تو اسی سے انسان دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. فرما رہے ہیں وہ دم کی ہڈی کا سرا ہے اور قیامت کے دن اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ بنایا جائے گا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن کبریٰ للنسائی میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ رقم کی گئی ہے. آپ دیکھیے امام ابن ابی داؤد نے کتاب البعث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور میں پھونکا جائے گا اور سور سینگ کی شکل پر ہے تو جو لوگ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور 2 مرتبہ پھونکنے کے درمیان 40 سال ہیں. پھر ان 40 سال میں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا تو لوگ زمین میں اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے. میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بنانے سے فارغ ہو گیا تو اس نے سور کو پیدا کیا اور یہ سور حضرت اسرافیل کو دے دیا. انہوں نے اس سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کہ ان کو کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک سینگ کی مثل ہے. جیسے آپ نے کوئی بڑا سارا بیل دیکھا ہوگا، بیل کے جو ہے سر پہ کتنے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، تو وہ سینگ کی شکل فرما رہے ہیں کہ سینگ کے مثل ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ بہت بڑا ہے، اس کی گولائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے. وہ اس میں 3 مرتبہ پھونک ماریں گے. پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے، دوسری بار پھونک ماریں گے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسری بار پھونک ماریں گے تو سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں فرمایا سور سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے 53 تک فرمایا اور سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف بھاگنے لگیں گے. وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. تو وہ سور کی آواز صرف ایک چیخ ہے کہ یکا یک وہ سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. میری پیاری بہنوں، یہ جو ہے حالات و واقعات اس وقت جو پیش آئیں گے، یہ میرا اور آپ کا رب پروردگار خالق کائنات جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی. یہ تو آج وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا؟ کس نے ہمیں قبروں سے لا کھڑا کیا؟ یہ تفسیر امام کشیری نے کی ہے. اور اس فضا یعنی گھبراہٹ کے متعلق 2 قول آئے ہیں. انہوں نے اللہ کی طرف بلایا جائے گا اور وہ گھبرا کر بہت جلد حاضر ہو جائیں گے. اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ سور صرف 2 بار پھونکا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا
वक्फा होगा। इस हदीस मुबारका को सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन कुबरा लिन्निसाई में रकम किया गया है। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कुर्ब क़यामत के अहवाल बयान करते हुए कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि फिर दुनिया में बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो चिड़ियों की तरह जल्दबाज, बेअकल और दरिंदा सिफ्त होंगे। वो किसी नेक बात को अच्छा समझेंगे और ना ही बुरी बात को बुरा। ना उनके सामने किसी अच्छी बात की कोई अहमियत होगी और ना ही किसी बुरी बात की उनके सामने कोई अहमियत होगी। उनके पास शैतान किसी भेस में आएगा और कहेगा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानते? तो वो कहेंगे, तुम क्या हुक्म देते हो? तो उनको बुतों की परस्तिश का हुक्म देगा, तो उसी बुत परस्ती में मसरूफ कार होंगे। उनका रिज़्क अच्छा होगा, उनकी ज़िंदगी ऐशो इशरत से होगी। फिर सूर जो है वो फूंक दिया जाएगा। तो जो शख्स भी उसको सुनेगा वो एक तरफ गर्दन झुकाकर उसकी तरफ कान लगाएगा और दूसरी तरफ से गर्दन उठा लेगा। जो शख्स सबसे पहले उसकी आवाज़ को सुनेगा वो अपने ऊँटों का होश दुरुस्त कर रहा होगा, वो मर जाएगा और दूसरे लोग भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला शबनम की तरह बारिश नाजिल फरमाएगा जिससे लोगों के जिस्म उगने लगेंगे। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा, फिर लोग खड़े होकर देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा, ए लोगों, अपने रब के पास आओ। ये हदीस मुबारका जो आपको मैंने सुनाई है, सही मुस्लिम, सुनन कुबरा लिन्निसाई, मसनद अहमद, अल मुस्तदरक में रकम की गई है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो सूरह नमल की आयत नंबर 87 में फरमाया है, व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि इल्ला मा शा अल्लाह, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तमाम आसमानों वाले और ज़मीनों वाले घबरा जाएंगे माँ सिवा उनके जिनको अल्लाह चाहेगा। हर एक के लिए हर आयत नहीं होती है, उस आयत के अंदर जो दूसरा पहलू होता है उस पर भी गौर व फिक्र करना होता है। अब इस बारे में जो है वो है कि यानी कि ये कौन लोग होंगे जो नहीं घबराएंगे। फरमाते हैं कि ये यानी कि अल्लाह शुहदा होंगे जो उस दिन नहीं घबराएंगे। अम्बिया कराम, रसूल इज़ाम, अल्लाह ताला के नेक सालिहीन, उनको कोई घबराहट उस दिन नहीं होगी। अल्लाह पर फरमाया ना कि औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह ताला के औलिया, अल्लाह के दोस्त हैं, सालिहीन हैं, मुत्तकीन हैं, अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, तो वो उस दिन क्या होगा, उनको किसी किसी को कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। तो फिर इस तरह से इसकी बात में जो फरमाया कि माँ सिवा उनके जिनको अल्लाह चाहे। तो ऐसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इस आयत के मुतालिक सवाल किया गया भी कौन लोग हों जो हैं वो नहीं घबराएंगे। तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68 में फरमाया, व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सअक़ मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि इल्ला मा शा अल्लाह, और सूर में फूंका गया तो तमाम इंसानों वाले और तमाम आसमानों वाले और ज़मीनों वाले हलाक हो गए माँ सिवा उनके जिनको अल्लाह ने चाहा। तो आपने सवाल किया कि अल्लाह ने किन को हलाक करना नहीं चाहा? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के शुहदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी ईमान की हालत में शहादत की मौत अता फरमाए। शहादत की नीयत रखनी चाहिए, जो शहादत की नीयत नहीं रखता वो मुनाफिक है। तो हमें भी शहादत की नीयत, शहादत भी वो जो अफजल औला हो, जो अल्लाह ताला की राह में हो, अल्लाह के दीन के काम करते हुए, यानी कि अल्लाह पाक हमें मौत अता फरमाए। और जो शहीद होंगे उनके बारे में फरमाया, इमाम हाकिम ने ये कहा है कि ये जो हदीस मुबारका है ये सहीहुल असनाद है, और इमाम बुखारी और मुस्लिम ने भी इसी हदीस मुबारका को रिवायत किया है। अब देखिए, अल्लामा नजमुद्दीन कमूली लिखते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम आसमानों वाले और ज़मीनों वाले मर जाएंगे माँ सिवा हज़रत जिब्रील, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल के। फिर अल्लाह ताला हज़रत मिकाईल और हज़रत इसराफील को भी हलाक कर देगा और हज़रत जिब्रील और हज़रत इज़राइल बाकी रह जाएंगे। फिर हज़रत जिब्राईल को भी हलाक कर दिया जाएगा। इससे मुराद फरमाते हैं कि शुहदा हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान की 169 आयत में इरशाद फरमाया है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उनको रिज्क दिया जाता है। तो ऐसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शुहदा हैं जो अर्श के नीचे
تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے افضل و اولا شہادت پائی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے گھر بار، اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 88 اور 90۔ 88 میں سنیے، بسم اللہ، فَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور اے انسان، تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے، بے شک ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے، اور یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح بنا کر اڑا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت کے دن پہاڑوں کی کئی حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک حالت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں کو وہ اپنی جگہ جمے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب کوئی بہت بڑی چیز تیزی سے حرکت کر رہی ہو تو دیکھنے والوں کو وہ ساکن ہی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص بحری جہاز کے کیبن میں بیٹھا ہو تو اس کو وہ جہاز ساکن دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہ تیزی سے سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں، ہوائی سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ جہاز تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، اڑ ہی نہیں رہا، چل ہی نہیں رہا، تو ساکن نظر آتا ہے۔ یا جس طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن ہم کو زمین حرکت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ پر فرمایا قیامت کے دن کے پہاڑوں کی دوسری حالت اس یعنی کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 20 میں فرمائی ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب یعنی کہ فریب نظر ہو جائیں گے۔ پھر سراب یعنی کہ کہتے ہیں دھوپ کو، جو میں اس کی پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکی ہوں۔ تو سراب جو ہے دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت کو کہا جاتا ہے، جو دور سے پانی کی طرح معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قیامت کے دن پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز کی طرح فریب نظر ہوں گے، حقیقت میں پہاڑوں کا وجود بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ تو قیامت کے دن پہاڑوں کی تیسری حالت اللہ پاک کی ذات نے سورہ معارج کی آیت نمبر 8 اور 9 یعنی کہ 8 اور 9 میں بیان فرمائی ہے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو پہاڑوں کی مختلف حالتوں میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ پہلے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جس طرح اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر الحاقہ کی سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 14 ہے، فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہی ضرب سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے بڑے جو تھے پہلے جب لحاف سال سردیاں آتی تھی تو لحاف اور گدے جو ہیں ان کو ادھیڑتے تھے، ان کی روئی چکیوں پہ لے کے جایا کرتے تھے، پھر وہاں پہ دھمکایا کرتے تھے، تو کس طرح سے باریک روئی کے گالے جو ہیں کیسے اڑ رہے ہوتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ قاریہ کی آیت 5 میں فرمایا، وَتَكُونِ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر پانچویں حالت جو پہاڑوں کی اللہ پاک نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ پہاڑ گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا، اور وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک کی ذات نے اس بکھرے ہوئے غبار کو اڑا دے گا۔ اس کے بارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کا میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ کتنی طاقتور چیز ہے، کتنا ان کو اپنے ہلایا نہیں جاتا، ایک لمبا سلسلہ ہے۔
पहाड़ों का कि आसमानों को छूते हुए पहाड़ हैं, कोई ऐसे पहाड़ हैं जिनके मुख्तलिफ कलर्स हैं, कोई ऐसे पहाड़ हैं बिल्कुल रूखे सूखे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें चश्मे बह रहे हैं। अगर आप अल्लाह पाक की कायनात पर गौर व फिक्र करें तो अल्लाह पाक की ज़ात ने कितना कुछ पैदा फरमाया है। और जब वो सब कुछ रेजा रेजा हो जाएगा तो इंसान क्या चीज़ है? इंसान तो जब क़यामत बर्पा होगी तो वो तो तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फरमाया जो शख्स आयत नंबर 89 में मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून, जो शख्स उस दिन नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर जज़ा होगी और वो लोग उस दिन घबराहट से महफूज व मामून होंगे। इतनी क़यामत का मंजर बयान करने के बाद अल्लाह पाक की ज़ात हौसला दे रही है और एक मोटिवेशन मिल रही है हमें इस आया बारका से कि अगर हम उस दिन महफूज और मामून रहना चाहते हैं, अमन में रहना चाहते हैं, तो उस क्या करें कि नेकी करें। तो हम क्या करते हैं, नेकियां तो बहुत करते हैं लेकिन नेकियां जो हैं वो हमसे ज़ाया हो जाती हैं। किसी पर एहसान जताकर, किसी की गिबत करके, किसी की बुराई करके, किसी के ऊपर बोहतान लगा के, किसी के साथ झूठी बात कह के, पता नहीं किस किस तरीके से हम इतनी खूबसूरत अपनी नेकियां जो हम करते हैं, नमाजें, तहज्जुद, तस्बीहात, अज़कार, सदका, खैरात, सिला रहमी करने के बाद फिर हम लोग उन नेकियों को भी ऐसे ही उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं अपने हाथों से ही। हम अपनी नेकियों के चोर हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, देखें कितनी प्यारी आया बारका है। तो हमें इस आया बारका से सबक हासिल करना चाहिए कि इतना जो क़यामत का मंजर बयान किया गया है, कितने बुलंदो बाला आसमानों को छूते हुए पहाड़, ये पहाड़ी सिलसिले कितने सैकड़ों हज़ारों मीलों मील चलते हैं जो तहस नहस कर दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तिलछिट की तरह उड़ा दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक एक हौसला दे रहा है कि जो लोग उस दिन नेकी लेकर आएंगे उसके लिए इससे बेहतर जज़ा होगी और वो लोग उस दिन घबराहट से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस नेकी से मुराद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको तफसीर इमाम इब्ने अबी हातिम में यह हदीस मुबारका जो है रकम की गई है। तो हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नेकियों में से है? आपने फरमाया ये सबसे अच्छी नेकियों में से है। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो और बुरे काम के बाद नेक काम करो, वो उस बुरे काम को मिटा देगा। और लोगों के साथ अच्छी अखलाक का सलूक करो। हमारा अखलाक कैसे है? मुंह पर मीठे मीठे हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या होता है, उसी की बस बिछड़ने की देर होती है, साथ ही बुराइयां शुरू हो जाती हैं। ये रवैये अच्छे नहीं हैं। फिर उसके बाद कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, तस्बीह में तस्बीह फेरते हैं, लेकिन दिल जो है वो साफ नहीं। दिलों में नफरतें, कदूरतें, जो कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, हिरस है, हवस है, वो वैसा का वैसा ही है। तो कतादा ने कहा कि उससे मुराद जिसने इखलास के साथ कलिमा तौहीद पढ़ा, इखलास के साथ। तो एक कौल ये आता है कि इससे मुराद तमाम फ़राइज़ को अदा करना। सना बही जो है वो बयान करते हैं कि हज़रत इबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला के पास गया तो वो मरजुल मौत में थे। तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा, चुप करो, तुम क्यों रोते हो? अल्लाह की कसम, अगर मुझसे शहादत तलब की गई तो मैं तुम्हारे हक में शहादत दूंगा। काश हम भी ऐसे बन जाएं, आप मेरे हक में गवाही दें और मैं आपके हक में गवाही देने वाले बन जाएं। हम अच्छे अमाल पर एक दूसरे के गवाह हो जाएं। क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि शहादत तलब की गई तो मैं तुम्हारे हक में शहादत दूंगा, और अगर मुझे शफाअत दी गई तो मैं तुम्हारे हक में शफाअत करूंगा, और अगर मैं तुमको नफ़ा पहुंचा सका तो मैं तुमको ज़रूर नफ़ा पहुंचाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी ऐसी हदीस सुनी जिसमें तुम्हारा नफ़ा था वो मैंने तुमसे बयान कर दी, माँ सिवा एक हदीस के, और मैं अनकरीब तुझसे आज वो हदीस बयान कर दूंगा क्योंकि अब मेरी जान लबों पर है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत दी, अल्लाह उस पर दोज़ख को हराम कर देगा। हम भी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह पाक हमारे इस कलमे की बदौलत हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें आसान मौत फरमाए, अता फरमाए, और शहादत की मौत नसीब फरमाए, और कब्र की, हशर की जो घबराहट है उससे महफूज फरमाए। इस हदीस मुबारका को सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी,
مسند احمد صحیح ابن حبان میں رقم کیا گیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث کی یہ توجیہ ہے کہ اہل توحید عن قریب جنت میں داخل ہوں گے، خواہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ اتنی گرمی آ جاتی ہے ہلکی سی تو ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، کچن میں کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، پانی پر پانی پی رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے فریج سے نکال کے مشروبات پی رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی پیاس بجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوزخ میں تو ایک آن بھی جانا پڑ گیا یا دوزخ کے قریب بھی چلے گئے تو اس کی جو چنگاڑ ہے اتنی خطرناک ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے، تو 70,000 اس جہنم جو ہے جو دوزخ ہے اس کو لگامیں جو ہے 70,000 پہنائی جائیں گی۔ جس طریقے سے ہم کوئی جانور لیتے ہیں، جیسے گھڑا ہے، گدھا ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یا کوئی بھی جانور جس کو ہم نے باندھا ہوتا ہے، گلے میں رسا ڈالا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے لگام جو ہوتی ہے جیسے گھوڑے کی ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، اس طرح جہنم کو فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ چنگاڑ رہی ہوگی اور اس کو 70,000 لگامیں پہنائی جائیں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا اور وہ اتنی غضبناک ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور گناہ گاروں کو دیکھ کر چنگاڑ رہی ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، کیا ہوگا ہمارا حال؟ آج ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ ماشاء اللہ کتنا دور ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی کچھ نہیں، دوزخ کا خیال نہیں، جہنم کا خیال نہیں، قبر کی گھٹن کا خیال نہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں دن رات پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ میری امت کے ایک شخص کو منتخب کر کے الگ کھڑا کر دے گا، پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹرڈ کھولے جائیں گے۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میں وہ ہوں۔ اگر ہم تصور کریں کہ آپ کہیں میں ہوں، میں کہوں میں ہوں، تو اس ذرا نقشہ سامنے لے کر آئے کہ جب 99 رجسٹر جو ہے وہ کھولے جائیں گے اور ہر رجسٹر جو ہے وہ حد نگاہ تک بڑا ہوگا، جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی وہاں تک بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھ کو ان میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ جو تمہارے نامہ اعمال لکھا ہوا ہے، جو تمہارا رجسٹرڈ ہے، اس میں تم دیکھو، اس کو پڑھو، اس کتاب کو کوئی انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا کوئی عذر ہے؟ کوئی بہانہ بتا، کوئی عذر بتا۔ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم میزان پر حاضر ہو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان رجسٹروں کے سامنے کاغذ کے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میزان کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹرڈ رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا۔ پھر گناہوں کے رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور کاغذ کے پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد، معجم الاوسط اور مستدرک، شرح سنہ، سنن صحیح ترمذی اور اس کے بعد دیگر جو کتب حدیث ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کتنے حوصلہ کنج حدیث مبارکہ ہے ہمارے لیے، اور دل سے پڑھے اور توکل اتنا زیادہ ہو کہ جس نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ کی گواہی دے دی کہ میرا رب ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک ہے، عزت ذلت کا مالک ہے، بیماری کو شفا میں بدلنے والا ہے، وہی رب ہے میرا، وہی خالق کائنات، وہی رازق ہے۔
جب دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر کیا ہے، بس اس کے بعد اس پہ ڈٹ جائیں، اس پر جم جائیں، تمام توہمات، تمام جو نا امیدیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، ان کو دلوں سے نکال دیں۔ فرمایا تو اس کے لیے اس کی نیکی سے اچھی جزا ہے، یعنی بندے کے عمل سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اجر و ثواب بہتر ہے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بندے کے فعل سے بہتر ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے، اور کبھی 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور کبھی اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے، اور کبھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ ایک ساتھ میں ایمان لاتا ہے اور اللہ اس کو دائمی اور ابدی اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ اخلاص ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ کون سی نیکی کی جاتی ہے۔ اس نیکی میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، اگر ریاکاری ہے تو ظاہر اس کا اجر ویسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے، تقوی محبوب ہے۔ تو جب کوئی بھی عمل کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اخلاص ہوگا، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی جیسے کیا ہے، کسی کا 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، اور کبھی دگنا ہے، اور کبھی بے حساب ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بندے کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت ہو، اور آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کی معرفت سے کھانے پینے کی چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے مفسرین کرام نے کہ دنیا میں بندے نے جو اللہ کی معرفت حاصل کی، اس کے صلے میں اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار حاصل ہوگا، اور بلا شبہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کاش ان گناہ گار آنکھوں کو بھی یہ دیدار نصیب ہو۔ بندے نے جو نیک کام کیے وہ بندے کا فعل ہے، اور اس کا آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کا فعل بندے کے فعل سے بڑھ کر ہے، اور بندے نے جو نیک عمل کیا وہ فانی ہے، اور اس کے عوض میں اس کو جنت ملے گی۔ اور جو غیر فانی ہے، یعنی کہ جنت کے متعلق حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں ایک چابک جتنی جگہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ سنن ترمذی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن کبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ یعنی اس پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو انبیاء علیہ السلام بھی خوف زدہ ہوں گے، ہوتا ہے نا، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، یعنی کہ ایسے آدم علیہ السلام بھیجیں گے، ایسے نوح علیہ السلام کے پاس، صالح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ایسے جب سب جو امتیں جب جائیں گی تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ کافی دفعہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ انکار کریں گے اور اپنے سے آگے والے نبی کو بھیج دیں گے کہ وہاں آپ جائیں، وہاں جائیں۔ تو یہاں پہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ قیامت کے دن تو انبیاء علیہ السلام بھی جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو یعنی کہ میں اپنے متعلق فکر مند ہوں، نبی کہیں گے مجھے میرے سے فلاں خطا ہو گئی تھی، تو میرے سے فلاں خطا ہو گئی تھی، میں تو اپنے بارے میں فکر مند ہوں۔ تو جب قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اس قدر پریشان ہوں گے تو عام مسلمان اس دن کیسے بے خوف ہوں گے؟ یہ جو ہے نا اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا یہ دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اوپر معاذ اللہ عذاب کا خوف نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ جلال ذات اور اس کی بے نیازی سے خوف زدہ ہوں گے، اور جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے۔ تو دیکھیے جتنا مرتبہ عہدہ، جتنا بڑا عہدہ، جتنی بڑا مرتبہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری، جتنا زیادہ علم اتنا ہی زیادہ پوچھ گچھ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، سنن نسائی میں رقم کی گئی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہ دائمی عذاب سے مامون رہیں گے، امن میں رہیں گے، ہمیشہ کا عذاب ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو رہا یہ کہ قیامت کے دن کی شدت اور اس کی ہولناکیوں کے مشاہدے سے انسان کے دل پر جو ہیبت اور دہشت طاری ہوگی اس سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہو سکتا۔ تو عام مسلمانوں پر زیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہوگی، اور جو خاص ہوں گے ان پر دہشت کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی باز پرس اور گرفت سے، خوف سے کوئی نفس بے فکر نہیں ہوگا۔
اللہ پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں فرمایا ہے آفا امینو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، کیا یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے صرف نقصان اٹھانے والے بے فکر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو ان کے منہ کے بل ان کو کیا کیا جائے گا؟ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت 90 ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اونتے ڈالے جائیں گے، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اس بارے میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو 89 میں آیا ہے، کہ جو آیت نمبر 89 تھی، اس میں جو تھا کہ نیکی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اب جو سورہ نمل کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے یہ سیئہ، تو اس سے مراد جو ہے نا یہ شرک ہے۔ تو حضرت ابن عباس جو ہیں، مجاہد، عطا، قتادہ اور حسن بصری نے بھی یہی روایت کیا ہے کہ اس جو ہے جو یہاں پہ جو آیت نمبر 90 میں سیئہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ برائی سے مراد شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ و معمون فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، دنیا میں لگ جانے کا خوف ہے۔ آج ہم شرک کا ٹنڈورا بہت پیٹتے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنا آپ ہر چیز لٹا رہے ہیں، سب سے بڑا قیمتی وقت ہے اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں، سب کچھ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں لگ گئے ہیں تو اس میں کوئی نہیں پرواہ، تو بس باقی شرک کا ڈورا۔ تو سیئہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ آگے دیکھیے 91 سے 93 تک، یہ آخری آیات ہیں آج کی۔ سورہ نمل ہماری مکمل ہوتی ہے۔ سورہ 91 میں فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کے ملک ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ آیت 92 ہے، نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں، سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے راہ راست اختیار کی، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم انجام دیتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ سورہ نمل جو ہے اپنی 93 آیتوں اور 7 رکوعوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ آئیے ان جو آخری 3 آیتیں ہیں ان پر ہم ذرا تدبر کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر اس سے پہلی جو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل جو ہے نا وہ بیان فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد ان امور کو بیان فرمایا جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے، اور قیامت کی علامات اور اس کے وقوع کو بیان فرمایا۔ پھر آخرت کے احوال اور ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا، اور اب سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ مجھے ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھوں اور کسی کو اس کا شریک نہ قرار دوں۔ میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بیان کر دیے ہیں، تم ان دلائل کے تقاضوں سے اس کی توحید پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہوں اور اس پر اصرار کرنے والا ہوں۔
آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کفار سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو ڈر سنانے والا، خوشخبری بنا کر سنانے والا بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی جو مجھ تک آتی ہے میں منو ان تم تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس امانت کو تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان کی کہ وہ اس شہر کا رب ہے، اور اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ المکرمہ ہے، اور تمام شہروں میں سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی طرف اپنی ربوبیت کی اضافت اس لیے کی ہے کہ ہونے کو تو میں تمام شہروں کا رب ہوں، تمام کائنات کا رب ہوں، لیکن جس شہر کے رب ہونے پر مجھے ناز ہے وہ شہر مکہ ہے۔ تو اسی شہر کی ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیت قرار دیا، میرا گھر ہے اس میں، یہی شہر اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد ہے، آپ وہاں پر پیدا ہوئے اور آپ کا مسکن ہے، اور یہی شہر محیط وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر حرم کو بنا دیا ہے، اس کو حرم فرمانے کی چند وجوہات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو شخص حج کرنے کے لیے اس شہر میں آتا ہے اس پر حالت احرام میں کئی حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، ازواجی عمل نہیں کر سکتا، اور اس طرح کے کئی اور کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس شہر میں آ کر پناہ لے اس کو ایذا پہنچانا حرام ہے، اس شہر کے درخت کاٹنا، وحشی جانوروں کو پریشان کرنا حرام ہے، اس شہر میں قتال کرنا، مال لوٹنا اور کسی کی عزت پامال کرنا خصوصیت کے ساتھ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے وہی اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احکام پر عمل کیا اور تمام امت کے لیے اپنے اعمال میں نمونہ فراہم کیا، اور فرمایا آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اور اس کی تمام نعمتوں پر میں اس کی حمد کرتا ہوں، اور عن قریب اللہ تعالیٰ کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اور اس خارجی کائنات میں بھی، تو تم اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل کو پہچان لو گے۔ یقین کرنے والوں کے لیے اس زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید پر نشانیاں ہیں، اور خود ان کے اندر بھی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اور اس پر یعنی کہ یہاں پر ہماری سورہ مبارکہ ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ نمل آج مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ پاک نے زندگی دی، توفیق صحت دی تو ہم سورہ جو قصص ہے وہ شروع کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں اس قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف مکمل کرنے کی بلکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم سب کو اس پیغام میں توحید کو، اس پیغام کو، اس قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے محروم ہیں، اس سے غافل ہیں، تو بروز قیامت یہی قرآن ہمارے لیے شفاعت بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا اور ہماری شکایت بھی کرے گا۔ اس سے پہلے یہ قرآن ہماری شکایت کرے اور قرآن کی شکایت سنی جائے اور ہمیں اس قرآن کے حوالے کر دیا جائے کہ آج تو جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن ایک بڑے سارے ٹیلے پہ رکھ کے اس بندے کو واصل جہنم کر دے گا، دھکا دے دے گا جس نے قرآن کو چھوڑا ہوگا۔ تو آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے محروم ہیں، ہماری اولادیں محروم ہیں۔ جو قرآن سے محبتیں ہمارے والدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھائیں، آج ہم اپنے بچوں کو وہ محبتیں نہیں دے رہے۔ الا ماشاء اللہ آج ہم نے بچوں کو دنیاوی تعلیمات میں اتنا زیادہ مصروف کر دیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے سے قاصر ہیں، تلاوت کرنے سے قاصر ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ہماری اولادیں آج جو ہیں صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، شہدائے کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں سے محروم ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سلف صالحین ان کی زندگیاں کیا تھیں۔
تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ پاک ہر برائی کو ہم سے، ہر شر کو ہم سے، ہماری نسلوں سے دور فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہم سے وہ کام دور کر دے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک صالحین میں ہمارا شمار فرمائے، اللہ پاک ہمارا متقین میں شمار فرمائے، اللہ پاک کی ذات ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے، آمین۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، اور جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک سب کو رزق حلال و طیب عطا فرمائے، اور جتنی بھی میری بچیاں بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایگزام دے رہے ہیں یا دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو کامیاب و کامراں کرے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے، جتنے مقروض ہیں اللہ سب کے قرضے اتارنے کے اسباب مہیا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال و طیب عطا فرمائے، بن بیاہی بچیوں کے لیے اچھے نیک اسباب پیدا فرمائے، اور جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان نچاکیوں کو، پریشانیوں کو، خاوند بیوی کے دلوں میں کوئی میل آ گئی ہے، بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ پاک وہ دور فرما کے گھروں کو جوڑ دے اور سکون کا گہوارہ بنائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اللہ، اور جنت البقیع ہو مدفن میرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔